بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو قرآن کلاس وتھ سجل، جہاں آپ صرف سن کے قرآن مجید سیکھتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت مبارکہ 177 سے 182 تک سیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہوں گے اور اس کو آگے بھی میرے ساتھ اس طرح جاری رکھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا ہرگز نہیں ہے، البر نیکی، ان کے، تولو تم لوگ پھیر لو، وجوہ چہروں کو، کم تمہارے، قبلہ مقابل یعنی طرف، المشرق مشرق کے، و اور یا المغرب مغرب کے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہرگز نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولیکن لیکن بلکہ، البر نیکی تو یعنی حقیقی نیکی یعنی اصل نیکی، بلکہ اصل نیکی تو ہے من جو یعنی اس کی ہے اصل نیکی جو آمنا ایمان لایا، بے ساتھ اللہ اللہ کے، و اور الیوم الآخر آخری دن، آخری یوم یعنی قیامت کے دن پر۔ لیکن نیکی تو اس کی ہے کہ جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لایا، و اور الملائکۃ اور فرشتوں پر ایمان لایا، و اور الکتاب کتاب پر یعنی ایمان لایا، و اور النبیین نبیوں پر ایمان لایا۔ تو نیکی در حقیقت نیکی تو اس کی ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت پر اور فرشتوں پر اور اس کتاب پر اور دیگر انبیاء پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان لایا، و اور آتا دیا اس نے، المال مال یعنی اس نے مال دیا یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ اوپر، حب محبت کے ہی اس کی، مال کی محبت کے باوجود دیا اس نے، ذوی القربہ قرابت والوں کو، ذوی والے، القربہ قرابت یعنی قرابت داروں کو، قرابت دار یعنی انتہائی قریبی رشتہ دار جو ہیں انہیں دیا، و اور الیتامہ یتیموں کو دیا، و اور المساکین اور مسکینوں کو، و اور ابن بیٹے کو، السبیل سبیل کے یعنی راستے کے بیٹے کو یعنی مسافر کو۔ اب چونکہ ایک مسافر راستے کے ہی راہ و کرم پہ ہوتا ہے تو شاید اس وجہ سے عربی میں یہ نام دیا گیا مسافر کو، و اور السائلین سوال کرنے والوں کو، یعنی نیکی تو اس کی ہے کہ جس نے اپنا مال سوال کرنے والوں کو بھی دیا۔ یہ فہرست آپ دیکھتے جائیں، یہ اللہ نے بتائی ہے، و اور السائلین اور سوال کرنے والوں کو، و اور فی بیچ، الرقاب گردنوں کے یعنی مشکل میں پھنسی گردنیں چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں، یا کوئی ایسا شخص کہ جو بہت زیادہ مصیبت میں گھر گیا ہے تو اس کو اس سے نکالنے کے لیے بھی جو مال خرچ کرے گا تو یہ اس کی نیکی ہے۔ یعنی در حقیقت نیکی تو وہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور مشکل میں پھنسی گردنوں کو چھڑانے کے لیے یعنی ایسے اشخاص کے جو غلام ہیں یا بہت مصیبت میں ہیں ان پر مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں ان کے ساتھ نیکی کی جائے تو اصل نیکی ہے۔ و اور اقامہ قائم کی اس نے، الصلاۃ نماز، و اور آتا دی اس نے، الزکوٰۃ زکوٰۃ، و اور الموفون وہ وفا کرنے والے ہیں، یعنی یہ جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، اس زمرے میں جو لوگ آتے ہیں کہ جو در حقیقت جن کی نیکی اللہ کی نظر میں اصل نیکی ہے اور جو قابل قبول ہے وہ وفا کرنے والے ہوتے ہیں، بے ساتھ عہد ہم ان کے، یعنی وہ اپنے وعدوں کو وفا کرتے ہیں۔ یہاں بے جو ہے وہ کو بن جائے گا، پریپوزیشنز جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے بریف کیا۔
تو وہ وعدے اپنے جو ہیں وہ وفا کرتے ہیں، یعنی جو اصل نیکوکار ہیں اللہ کی نظر میں وہ وفا کرتے ہیں اپنے وعدے کو، اذا جب عاہدوا عہد کیا انہوں نے، جب وہ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اسے وہ پورا کرتے ہیں۔ اور الصابرین صبر کرنے والے ہیں، فی بیچ البأساء سختی کے، اور الضراء ضرر کے، یعنی تکلیف پہنچ جانے پر اور سختی میں صبر کرتے ہیں، یعنی سخت حالات میں صبر کرتے ہیں، اور ہینا دوران البأس سختی یعنی جنگ کی جو سختی ہوتی ہے اس کے دوران وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں۔ اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ جو صدقوا سچا کیا ہے جنہوں نے، یعنی جنہوں نے اپنا ایمان سچ کر دکھایا، سچ کیا جنہوں نے۔ اور اولئک یہی ہیں، ہم وہ، یعنی یہی ہیں کہ جو المتقون تقوی کرنے والے ہیں، یعنی صحیح معنوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگ ہیں، متقی لوگ تو ہیں ہی یہ۔ تو ایک دفعہ پھر اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہرگز نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور آخری دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر، یعنی اس کتاب یعنی قرآن پر اور نبیوں پر، اور جس نے مال کے حب کے باوجود قرابت داروں کو دیا اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مسافر کو اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے کے معاملے میں، یعنی کہ مشکل میں پھنسی گردنیں، غلام آزاد کرنے، کوئی بہت زیادہ کوئی مقروض ہے یا کسی قسم کی اس کو شدید تکلیف ہے، اس کی جان پھنسی ہوئی ہے ایک معاملے میں، تو اس پر خرچ کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے وہ لوگ ہیں کہ جو اصل نیکی ہے ان کی، اور جس نے نماز قائم کی اور جس نے زکوٰۃ دی، تو ان لوگوں کی جو ہے وہ اصل نیکی ہے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جب عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرتے ہیں، اور یہ سختی اور ضرر اور جنگ کے دوران ڈٹے رہتے ہیں، صابر رہتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جو سچ ثابت کرتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کو سچا کرتے ہیں، اور یہی ہیں کہ جو متقی ہیں۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اے مومنو، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، کتبہ کتابت کیا گیا، لکھا گیا، علیہ اوپر، کم تمہارے، القصاص ہو بدلہ لینا، فی بیچ، القتل مقتولوں کے معاملے میں، یعنی اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ الحر آزاد، خاص آزاد، الف لام کی وجہ سے خاص آزاد، یعنی جو آزاد مقتول ہے، یعنی جس آزاد کو قتل کیا گیا ہے، بے ساتھ یعنی بدلے، الحر اسی آزاد کے، یعنی جس آزاد شخص کو قتل کیا گیا تھا اس کے بدلے جس آزاد شخص نے قتل کیا تھا اسی کو قتل کیا جائے گا، قتل کا بدلہ قتل۔ اور العبد غلام، بے بدلے العبد غلام کے، یعنی وہ غلام جس کو قتل کیا گیا ہے تو جس غلام نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اور الانثی مؤنث یعنی عورت، بے بدلے الانثی عورت کے، یعنی جس عورت نے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے اس کے بدلے اسی عورت کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا۔ پس من جو غفیا معاف کیا گیا، یعنی معافی دی گئی، لا واسطے ہو اس کے، یعنی جس کو معاف کیا گیا، من سے یعنی طرف سے، اخی ہے بھائی اس کے، تو جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کیا گیا ہے، شیئن ایک چیز، یعنی ایک معاملہ، قتل کرنا، یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ناطے سے ہم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، تو اگر کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے قتل، یعنی ایک شخص جس نے قتل کیا ہے اور اس مقتول کے وارث اسے معاف کر دیتے ہیں، یعنی اس کے جو قتل کے بدلے چونکہ اس کو قتل کیا جا سکتا تھا وہ حق رکھتے ہیں اس بات کا، اللہ نے انہیں حق دیا ہے کہ وہ اپنے وارث کا بدلہ لیں، یعنی مقتول کے وارثین بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ اسے معاف کر دیں، تو اتباع
پیروی کرنی ہے بے ساتھ المعروف ہے معروف کے، تو پھر اچھے طریقے سے معروف طریقے سے چلنا ہے، اور ادا کرنا ہے، یعنی دیت ادا کرنی پڑے گی، الہی طرف ہی اسے، یعنی اس شخص کو جسے معاف کر دیا گیا اب وہ دیت ادا کرے گا بے ساتھ احسان، احسان کرتے ہوئے، اچھائی بھلائی نیکی کرتے ہوئے وہ دیت ادا کرے گا۔ ذالک یہ تخفیف کمی دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، من سے ربکم رب تمہارے، ورحمت اور رحمت اور بے مثال رحمت ہے، یعنی یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو مقتول کے وارثین ہیں وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں اور قاتل پھر اس کے بدلے دیت ادا کرے گا، تو اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے یہ اللہ نے چھوٹ دی ہے اور اس میں اللہ نے بے مثال رحمت انسانوں پر کی ہے۔ پس من جو اعتدا تعدی کی جس نے، بعد ذالکا اس کے، تو اس کے بعد جس نے تعدی کی، پس لا واسطے ہو اس کے، عذاب ہے، علیم دردناک ترین، یعنی اس کے بعد جو تعدی کرے گا تو اس کے لیے دردناک ترین عذاب ہے۔ یعنی اگر کسی نے قتل کر دیا ہے ناحق اور اس کے وارثین اس کی معافی مانگنے پر، اس کی اصلاح کے دعوے پر اس کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ پھر دیت ادا کر دیتا ہے اور وہ پھر کسی کو قتل کر دیتا ہے اور اپنی اس روش کو نہیں چھوڑتا، تو اس کے لیے دردناک ترین عذاب ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کی معافی بھی قبول ہرگز نہیں ہوگی۔ اور لا واسطے کم تمہارے، فی بیچ القصاص قصاص کے، یعنی بدلہ لینے کے معاملے میں تمہارے لیے حیاتن ایک بے مثال زندگی ہے، یا اے اولل الالباب عقلوں والو، اولے والے الباب عقلوں، اے عقل والو اگر تم غور کرو تو تمہارے لیے قصاص یعنی بدلہ لینے میں زندگی ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچو، تم تقوی کرو یعنی تم اس چیز سے بچو۔ یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اسے لازماً قتل کیا جائے گا، تو وہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا، تو اس طرح سے معاشرہ قتل و غارت اور فساد سے بچا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ لیکن جب رول آف لا نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، اور قتل عام کرنے کے باوجود بھی کوئی دندناتا ہوا پھرے گا، تو پھر کوئی معاشرہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ کتبہ لکھا گیا ہے، علیہ اوپر، کم تمہارے، یعنی فرض کیا گیا تم پر، اذا جب، حاضرہ حاضر ہوا، لفظی مطلب تو یہ ہے کیونکہ یہ موت کے لیے یہاں پہ آیا ہے، تو موت عربی میں مذکر ہے اس لیے یہاں پہ مذکر صیغہ استعمال کیا گیا۔ احدہ کسی ایک پر، کم تم، یعنی تم میں سے کسی ایک پر جب حاضر ہوا یعنی حاضر ہوئی، الموت موت، تو یعنی موت کا وقت تم میں سے کسی ایک پر بھی جب آ گیا، ان اگر ترکہ کیا اس نے، خیرہ کوئی مال، تو اگر وہ کوئی مال چھوڑ رہا ہے، الوصیت تو وصیت کرنا ہے، لے واسطے الوالدین والدین کے، اور الاقربین قرابت داروں کے، بالمعروف معروف کے ساتھ، معروف طریقے سے یعنی معاشرے میں رائج جو ایک اچھا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اس کے مطابق وصیت کرنی ہے والدین اور قرابت داروں یعنی قریبیوں کے لیے۔ حقاً حق ہے، اعلیٰ اوپر، المتقین متقی لوگوں پر، ایسا کرنا متقین پر حق ہے، یعنی اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو جب کسی پر موت کا وقت آئے اور وہ کوئی مال چھوڑ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین اور قریبیوں کے لیے وصیت کر کے جائے۔ اور یہ جو وراثت کی آیات جو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے آگے چل کے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ جہاں جہاں بھی وراثت کی تقسیم کا حکم اللہ نے دیا کہ کس طرح سے کی جائے گی، اس میں وصیت کا اللہ نے ہر جگہ ذکر فرمایا ہے، اور وصیت پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ مال جو ہے وراثت کا وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم حکم ہے، اس کی طرف میرا خیال ہے کہ عام طور پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ اگر کسی کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ اب مرنے والا ہے، اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس میں سے نکلنا اب ممکن نہیں ہے، جیسا کہ کینسر ہے،
تو اب انسان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ کے جا رہا ہے، جو اس کو چاہیے کہ وہ والدین اور قریبیوں کے بارے میں ضرور وصیت کر کے جائے۔ فا پس من جو بدلا بدلا جس نے، ہو اسے یعنی جس نے وصیت کو بدل ڈالا، بعد یعنی اس کے بعد کہ ما جو سمع سنا اس نے، ہو اسے، تو جس نے وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالا، فا تو انما یقیناً یہی ہے کہ اثم گناہ ہو اس کا، یعنی اس بدلنے کا جو گناہ ہے، علا اوپر الذین ایسے لوگوں پر ہے جو یبدلون بدل دیتے ہیں ہو اسے، تو جو لوگ وصیت بدل دیتے ہیں اس کے سننے کے بعد اور وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، بدلنے کا گناہ ایسے لوگوں پر ہوگا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ وصیت سن لیں تو آپ پر فرض ہے کہ اسی طرح سے وصیت بیان کر دیں اور اس میں تبدیلی نہ کریں۔ انا یقیناً اللہ سمیع خوب سمیع یعنی خوب سننے والا ہے، علیم خوب علم والا ہے۔ تو جو وصیت سننے کے بعد اسے بدلے گا تو اس بدلنے کا گناہ اسی شخص پر ہوگا۔ فا پس من جو خافا خائف ہوا یعنی جس نے خوف کھایا، من سے یعنی طرف سے، موسن وصیت کرنے والے کے، تو جو وصیت کر رہا ہے اس کی طرف سے اگر کسی کو خوف ہے جنفن جانبداری کا کہ وہ وصیت کرنے والا جانبداری کرے گا، او یا اثمن گناہ، یعنی اگر کسی کو اس بات کا خوف ہے کہ وصیت کرنے والا یا تو جانبداری کر رہا ہے یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے، فا تو اصلحہ اس نے اصلاح کر دی، بینا ما بین ہم ان کے، فا تو لا نہیں اثما کوئی گناہ علیہ ہے اوپر اس کے، یعنی جس انسان کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری اور گناہ کا خدشہ ہے اور وہ سن لیتا ہے کہ کوئی وصیت کرنے والا گناہ اور جانبداری دکھا رہا ہے وصیت میں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو بدل دیتا ہے، ان کے مابین اصلاح کر دیتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ انہا یقیناً اللہ غفور بہت مغفرت فرمانے والا، رحیم بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آیات کی تفسیر آیات سے کرتے ہیں کیونکہ محفوظ کلام کی تفسیر محفوظ ذریعے سے کرنا ہی محفوظ راستہ ہے۔ تو اس سلسلے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں سورہ نساء کی 11 سے لے کے 13 نمبر آیت تک، اور ان کا آپس میں باہمی تعلق دیکھ سکتے ہیں، اور بقرہ 180 کی تفسیر آپ ان آیات سے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔